السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 6 فروری 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ کیا دہلی میں کھلے گا اسد الدین اویسی کا کھاتہ؟ ایگزٹ پول کے اعداد و شمار میں تصویر واضح ہو گئی۔ دہلی میں 5 فروری شام 6 بجے ووٹنگ ختم ہوئی اور ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہوگی۔ اسد الدین اویسی، مایاوتی، چندر شیکھر آزاد اور اجیت پوار کی NCP نے بھی اسمبلی انتخابات میں امیدوار کھڑے کیے تھے۔ دہلی اسمبلی انتخابات میں کئی علاقائی پارٹیاں بھی اپنی قسمت آزما رہی ہیں۔ ان میں مایاوتی کی BSP، اجیت پوار کی NCP، چندر شیکھر آزاد کی سماج پارٹی اور اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین شامل ہے۔ اس کے علاوہ بائیں بازو کی جماعتیں بھی کچھ سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ایگزٹ پول سروے میں ان جماعتوں کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ کھاتہ کھول سکے گی یا گزشتہ الیکشن کی طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایگزٹ پول میں دیگر کے کھاتے میں کیا ہے؟ ایگزٹ پول کے نتائج اویسی کے لیے بڑا جھٹکا کیوں؟ پول ڈائری اور ٹائمز ناؤ JVC سروے کے علاوہ کوئی بھی دیگر کے کھاتے میں سیٹیں جاتی نہیں دکھا رہا ہے۔ ایسے میں مایاوتی ہو یا اجیت پوار، اسد الدین اویسی ہو یا چندر شیکھر آزاد، کسی کی بھی پارٹی یہاں کھاتہ نہیں کھولتی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بھی سیٹ دیگر کے کھاتے میں نہیں جاتی ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اویسی کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا۔ اسد الدین اویسی نے دہلی اسمبلی انتخابات میں اپنے 2 امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا۔ اوکھلا سے شفاء الرحمان اور مصطفیٰ آباد سے طاہر حسین کو ٹکٹ دیا تھا۔ خود اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے دونوں امیدواروں کے لیے جم کر انتخابی مہم بھی چلائی تھی۔ وہیں دوسری جانب اب نتیش رانے نے تبلیغی اجتماع پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ علماء کرام اور مسلمانوں کا دو ٹوک جواب۔ مہاراشٹر حکومت کے وزیر نتیش رانے نے چیف منسٹر دیویندر فڈنویس کو خط لکھ کر ممبئی میں منعقد ہوئے عظیم الشان تبلیغی اجتماع کے خلاف شکایت کی۔ انہوں نے اجتماع پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ متعدد میڈیا رپورٹس ایک ہندو نوجوان کی موت کو تبلیغی جماعت کے اجتماع سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اجتماع کے دوران ایک ہندو نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نتیش رانے نے اس معاملے کو سنگین قرار دیتے ہوئے دیویندر فڈنویس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نتیش رانے نے ممبئی اجتماع میں اشتعال انگیز تقریر کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کے بعد ایک ہندو نوجوان کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کے اجتماع پر الزامات کی بوچھار کر دی اور کئی بے بنیاد الزامات عائد کر دیے۔ نتیش رانے کے بیان پر ممبئی کے مسلمانوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے نتیش رانے کو ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مولانا یار محمد قاسمی نے کہا کہ نتیش رانے مسلمانوں کی اتنی بڑی بھیڑ دیکھ کر گھبرا گیا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ تبلیغی جماعت کبھی بھی کوئی دنیاوی بات نہیں کرتی۔ وہ خالص دینی سوچ کے ساتھ آخرت کی تیاری اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے۔ تبلیغی جماعت کبھی بھی سیاسی تناظر میں بات نہیں کرتی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا نے کہا کہ نتیش رانے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیس کمشنر نے اس تبلیغی اجتماع کے منتظمین کی تعریف کی کہ لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود کوئی معمولی واقعہ بھی رونما نہیں ہوا۔ ریلوے اسٹیشن پر آدھا کلومیٹر تک قطار، لیکن مسلمانوں نے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ پولیس کو کہیں بھی کوئی مشکل پیش آنے نہیں دی کیونکہ والنٹیئرز خود ٹریفک کو صحیح انداز میں کنٹرول کر رہے تھے۔ وہیں مولانا عمران ندوی نے کہا کہ نتیش رانے کو اپنے دماغ اور سوچ کا علاج کروانا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، لیکن نظم و ضبط اور انکساری اتنی ہوتی ہیں کہ کسی سے نہیں الجھتا۔ سبھی خلوص و عقیدے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ نتیش رانے نے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھڑکاؤ بھاشن کہا ہے، اسے سن لیا، جبکہ یہاں تو صرف دین، عقیدہ اور عبادت کی باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ نتیش رانا اسلاموفوبیا کا شکار ہو گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے حراستی پیرول کیوں نہیں دی جا سکتی؟ NIA سے وضاحت طلب۔ دہلی ہائی کورٹ نے NIA سے پوچھا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کیس کے ملزم اور MP انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے حراستی پیرول کیوں نہیں دیا جا سکتا۔
جسٹس وکاس مہاجن کی بینچ نے NIA کو اگلی سماعت کل یعنی 7 فروری کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ رجسٹری کی جانب سے وکیل کنہیا سنگل نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے جس میں پوچھا گیا کہ کیا خصوصی NIA عدالت کو MP MLA عدالت کے اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ درخواست سپریم کورٹ میں 11 یا 12 فروری کو درج کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جب درخواست گزار رکن پارلیمنٹ ہے تو پھر اسے حراستی پیرول پر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی۔ تب NIA نے کہا کہ انہیں اس بارے میں ہدایات لینا ہوگی۔ اس کے بعد عدالت نے NIA کو حکم دیا کہ وہ ہدایات لے کر 7 فروری کو عدالت کو مطلع کرے۔ اس سے قبل کی سماعت کے دوران NIA کے ذریعے ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ ستمبر 2024 میں دہلی ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کے پاس ایک درخواست دائر کی گئی جس میں خصوصی NIA کورٹ کو خصوصی MP MLA کورٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ NIA نے راشد کی عبوری ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں پہلے انتخابی مہم اور حلف برداری کے لیے عبوری ضمانت دی گئی تھی اور ان کے والد کی خراب صحت کی بنیاد پر انہیں عبوری ضمانت بھی دی گئی تھی۔ اگر عدالت چاہے تو اب رشید کی باضابطہ ضمانت کی درخواست پر سماعت کر سکتی ہے۔ اس پر رشید کے وکیل نے کہا کہ ہم فی الحال صرف عبوری ضمانت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رشید کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست 5 ماہ سے زیر التوا۔ 30 جنوری کو سماعت کے دوران انجینئر رشید کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے کہا کہ جب تک ریگولر ضمانت کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا انہیں پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی جائے۔ ان کے باقاعدہ ضمانت کی درخواست 5 ماہ سے زیر التوا ہے۔ انجینئر رشید نے انتخابی مہم کے لیے عبوری ضمانت بھی حاصل کر رکھی تھی۔ رشید ایک منتخب رکن اسمبلی ہے اور ان کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درخواست ضمانت پر جلد سماعت کا مطالبہ۔ رشید انجینئر نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت مانگی ہے جو 4 اپریل تک چلے گا۔ اس سے قبل 23 جنوری کو انجینئر رشید کی باقاعدہ ضمانت کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے NIA کو نوٹس جاری کیا تھا۔ انجینئر رشید نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے باقاعدہ عرضی دائر کی ہے جس میں پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ضمانت کی عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ درخواست میں ہائی کورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی ضمانت کی درخواست پر جلد سماعت کرے۔ آپ کو بتا دیں کہ 24 دسمبر 2024 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انجینئر رشید کی درخواست ضمانت پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے انجینئر رشید نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں عرضی داخل کر کے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت مانگی تھی۔ رشید کو NIA نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ رشید انجینئر نے 28 اکتوبر 2024 کو تہاڑ جیل میں خود سپردگی کی۔ 10 ستمبر 2024 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے رشید انجینئر کو جموں و کشمیر میں انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے 2 اکتوبر 2024 تک عبوری ضمانت دے دی۔ اس کے بعد عدالت نے راشد انجینئر کی عبوری ضمانت میں 2 بار توسیع کی تھی۔ رشید انجینئر نے لوک سبھا انتخابات 2024 میں جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً 1 لاکھ ووٹوں سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ رشید انجینئر کو NIA نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔